السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم اہدنی وسددنی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وما اور نہیں بھیجا، وما اور نہیں ارسل بھیجا نہ ہم نے کا آپ کو، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو الا مگر سوائے رحمتن رحمت بنا کر للعالمین تمام جہانوں کے لیے، سب کے لیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت کرنے والا بنا کے بھیجا گیا یا رحمت والا بنا کے بھیجا گیا، ایک ہی میننگ میں آتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے اس ٹاپک میں ہمارا فوکس ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا، کس طرح سے آپ رحمت تھے اور تمام جہان والوں کے لیے اس صفت کے ہونے کی وجہ سے کیا فوائد ہوئے، اور میرے لیے کیا سبق ہے، مجھے اپنے اندر رحمہ کیسے لے کر آنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت کو دیکھیں تو اس میں ہزاروں پہلو ہیں، ڈفرینٹ ویز سے دیکھیں تو آپ کو بہت سارا کچھ ملے گا۔ انسان کی ہدایت، اس کی رہنمائی کے اعتبار سے ہر پہلو دوسرے سے بڑھ کر ہے، لیکن دعوت اور تبلیغ کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سب سے اہم، سب سے نمایاں، سب سے پرومیننٹ جو ایک پہلو نظر آتا ہے وہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے لیے رحمت بن کر آنا۔ اچھا، یہ اب سب سے پہلی بات اس ٹاپک پر جانے سے پہلے اور اس چیز کو جاننے سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت بن کے ہے، جس میں انشاءاللہ آج ہم ڈسکس کریں گے انسانوں کے لیے، عام انسانوں کے لیے کیسے آپ رحمت تھے، پھر کافروں پر آپ کی رحمت کیسی تھی، اہل ایمان پر، اپنے گھر والوں پر، عورتوں، بچوں، مریضوں، فقیروں، اور جو آپ کے انڈر لوگ تھے، جو حیوانات تھے، انشاءاللہ جتنے کو ہم کور کر سکیں۔ میں چاہتی ہوں کہ اس ٹاپک کو ہم آرام سے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ اس ٹاپک کو میں آج کور کروں، لیکن اگر نہ کر سکی تو انشاءاللہ آج کے ٹاپک کو ہم پارٹ 1 کریں گے اور نیکسٹ کلاس میں ہم پارٹ 2 کریں گے، تاکہ جو ایک اہم ہم نے یہ پہلو پر غور کرنے کا سوچا ہے اور انشاءاللہ اس کو اپنی زندگی میں لانے کی ایک ادنا سی کوشش کرنی ہے، اس کو ہم اچھے انداز میں کر سکیں انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے تو جب ہم یہ بار بار کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تھے، تو الرحمہ یا رحمت سے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ کچھ بتائیں گے؟ جلدی جلدی سے چیٹ میں لکھیں۔ کیا ذہن میں آتا ہے؟ رحمہ کیا ہے؟ یا رحمت کا ہونا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا اللہ کی رحمت ہے، یا اسی سے جو ورڈ رحم نکلا ہوا ہے، رحم دلی، رحم کرنا۔ رحم کرنا کیا ہوتا ہے؟ انتہائی محبت و شفقت کرنا، مرسی، رحم دلی، بلیسنگ، معاف کر دینا، سافٹنس کا ہونا، درگزر کرنا،
शाबाश, गुड आंसर है, सारे तकरीबन करीब करीब हैं। ये इतना ज्यादा वसी लफ्ज है, इतना वसी लफ्ज है कि इसको हम एक छोटे से किसी डेफिनेशन में कवर नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल इमाम रागिब अल अस्फहानी अपने मुफरदातुल कुरान में, जिसके अंदर कुरान के वर्ड्स जो हैं उनकी पूरी डिस्क्रिप्शन मौजूद है लुगत के एतबार से स्पेशली, वो अर्रहमा को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से रहमत उसके इनाम और फजल से इबारत होती है। यानी अगर हम कहते हैं कि अल्लाह की रहमत या अल्लाह रहम कर रहा है या अल्लाह की रहमत है, तो इसका मतलब है अल्लाह का इनाम और फजल है, उसकी तरफ से ब्लेसिंग्स हैं, उसका फजल इंसान को मिल रहा है, तो इसका मतलब है अल्लाह की रहमत है उस पर। और लोगों की तरफ से अर्रहमा से क्या मुराद होगी? रिक्कत और शफकत। रिक्कत किसको कहते हैं? रिक्कत कल्ब, दिल का नर्म होना, नरम दिली, मोहब्बत, मेहरबानी, शफकत, शफीक का वर्ड हम यूज करते हैं उर्दू में शफीक बाप के लिए, तो किस तरह से कर रहा होता है। और रहम, रहम मादा, हम जानते हैं माँ के रहम के लिए इस्तेमाल होता है रहम का वर्ड, रोहामीम सेम रूट वर्ड है। केयरिंग होना, किसी के लिए दिल में नरम गोशा रखना, नरमी होना, माफ कर देना, सब्र करना, अच्छे अंदाज में दूसरे को हैंडल करना, दूसरे को आसानियां देना। आपकी वजह से दूसरे की जिंदगी में आसानी और सहूलत का आना, हम ये वर्ड यूज करते हैं ना, मुझे उस पर रहम आ गया, वो बड़ी रहम दिल है, उसका दिल बड़ा नरम है, और दिल में नरम गोशा होना, ये सारा कुछ रहमा के अंडर आता है। और आप देखें ये सिर्फ इतनी ज्यादा अहम है कि अल्लाह के नाम अर्रहमान और रहीम से कुरान स्टार्ट होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और फिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। जो सबसे पहले रब ताला का कुरान में इंट्रोडक्शन दिया गया वो रहमान रहीम दिया गया। रहीम भी उसी का रूट वर्ड है, उसी रूट वर्ड से ये लफ्ज बने हुए हैं। रहमान का लफ्ज सिर्फ अल्लाह ताला के लिए खास है, सिर्फ रहमान का लफ्ज अल्लाह के लिए ही इस्तेमाल हो सकता है। और रहीम आम है, रहीम का वर्ड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी इस्तेमाल हुआ, जिस तरह के हमें मिलता है सूरत तौबा की आयत नंबर 128 में, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। लोगो बिलाशुबा यकीनन तुम्हारे पास तुम ही में से एक अजीम रसूल आ गया है, उस पर तुम्हारा तकलीफ में मुब्तला होना गिरा गुजरता है, भारी गुजरता है, वो तुम्हारे लिए भलाई का हरीस है, नहीं तुम खैर और भलाई की तरफ बढ़ो, इसकी लालच है उसे। मोमिनों पर निहायत शफीक, बहुत रहम करने वाला है, रऊफुर रहीम। तो ये रहीम की सिफ्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी अल्लाह ताला ने खुद कुरान में इरशाद फरमाई। और रब ताला तो फरमाते हैं, और रहमती वसीअत कुल्ला शै, मेरी रहमत हर चीज पर वसी है। और जो रब ताला की रहमत है उसमें से ये एक रहम है रब ताला का, कि उन्होंने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे आपके लिए रहमत बनाकर भेजा। और आपने वो हदीस भी सुन रखी होगी, इन्ना रहमती सबक़त ग़ज़बी, मेरी रहमत मेरे गजब पर गालिब है। रब ताला की रहमत सबसे बढ़कर है, और उस रहमत का जुज ही है ये, जिस पर आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे। अच्छा, ये भी सोचें कि रहमत की सिफ्त क्यों इम्पोर्टेंट है, रहमत की सिफ्त क्यों होनी चाहिए। क्या ऐसी बात है कि रहमत की सिफ्त अगर नहीं होगी तो एक बहुत बड़ा खला आ जाएगा। सबसे पहले तो आप सोचें कि माँ के अंदर अगर रहमत की सिफ्त ना हो, रहम करना ना हो, तो क्या वो बच्चों को पाल सकती है, इतनी अहम ड्यूटी को अदा कर सकती है। और एक वो नबी जिसने पूरी कौम को लीड करना है, एक लीडर है, उसके अंदर रहमत अगर ना हो तो किस तरह से दावत और तबलीग का काम हो सकता है। और ये रहमत होती है, ये रहम होता है, दिल के अंदर नरम होशा होता है कि माँ आधी रात को भी बच्चे के लिए उठ के बैठ जाएगी और हर तरह की तकलीफ बर्दाश्त कर लेगी, वो चीजें जो कि आम जुबान में कोई और नहीं बर्दाश्त कर सकता। यहाँ तक कि वो चीजें दूसरे बच्चे की भी बर्दाश्त नहीं हो सकती, अपने बच्चे के लिए, चूंकि दिल में नरम होशा होता है, चूंकि मोहब्बत होती है, शफकत होती है, तो वो सब कुछ, सारा कुछ हो जाता है।
اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بہت اہم بات ہے، رحمت کی صفت اگر نہ ہو تو کیا نقصان ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں آتا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ بس اللہ کی طرف سے بڑی رحمت ہے، یہ رحمت ہی کی وجہ سے ہے کہ تو ان کے لیے نرم ہو گیا ہے، نرم ہے۔ اور اگر تو بد خلق ہوتا، سخت دل ہوتا، تو یقیناً وہ تیرے گرد سے منتشر ہو جاتے، سارے آپ کے سراؤنڈنگ سے لوگ چھٹ جاتے، کوئی بھی آپ کے قریب نہ آتا۔ یہ میرے لیے بھی ہے۔ بس جو اب لیکچر آپ نے سنتے جانا ہے نا، یا جو ہم بات کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کو سنتے جانا ہے، تو میری فوکس سارا کا سارا میری اپنی ذات ہوگی، کسی اور کو نہیں سوچنا، کچھ اور نہیں سوچنا، اپنے آپ کو سوچتے ہوئے تمام چیزوں کو لینا ہے۔ وہ نرمی کی صفت، محبت کی صفت اور اچھے اخلاق کی صفت اور نرم دلی اگر نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ پیارے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ لوگ تمہارے گرد سے چھٹ جائیں گے۔ میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ سو ان سے درگزر کرو، معاف کر دو، اگنور کرو، چھوڑو، اور ان کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ احسان سے احسان، اعلیٰ ترین درجہ۔ کوئی برا کر رہا ہے، کوئی اچھا نہیں کر رہا، تب بھی معاف کرو اور اس کے لیے بخشش کی دعا بھی کرو، یا اللہ اس کو معاف کر دے۔ اور کام میں ان سے مشورہ کرو، پھر یہ بھی نہیں کہ اچھا ٹھیک ہے معاف کیا لیکن بات چیت بند، نہیں، پھر عام روٹین کے مطابق بات چیت، گفتگو، سب کچھ۔ پھر جب تو پختہ ارادہ کر لے، کوئی کام کرنے کا سوچے، تو اللہ پر بھروسہ کر، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ تم اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ترمذی کی روایت ہے۔ تو رحم کی صفت اگر میرے اندر ہوگی، جو کہ پیارے نبی لے کر آئے اور جنہوں نے ہمارے لیے اس کو عام کیا، اور ہم جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، رول ماڈل ہے، جو وہ کر کے گئے وہ مجھے کرنا ہے۔ اگر میں رحم کی صفت اپنے اندر لاؤں گی اور اس رحمت کو فیل کروں گی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کروں گی، تو کیا ہوگا؟ اہل زمین پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا انشاءاللہ۔ تو اس لیے رحمت کی صفت انتہائی درجے ضروری ہے اس کا ہونا۔ اب ہم انشاءاللہ اپنے ٹاپک پہ جائیں گے اور اس اعتبار سے سٹارٹ کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کس طرح سے پھیلی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے بنی نوع انسان، یعنی تمام کے تمام لوگ، چاہے وہ کوئی بھی ہیں، ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی یہ نشانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے لوگو، بے شک تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ سنو، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ آج کے ہمارے آدھے غم جو ہے نا، وہ ان باتوں پر ہے۔ نہ ہی کسی سرخ رنگ والے کو سیاہ رنگ والے پر، نہ کسی سیاہ رنگ والے کو سرخ رنگ پر فضیلت حاصل ہے، مگر تقوی کی بنیاد پر۔ اگر کسی کا سٹیٹس ہائی ہے تو وہ کون ہے؟ وہ جو کہ تقوی رکھنے والا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو اتنی آسانی اور رحمت کر دی گئی۔ کوئی کلاس سسٹم نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کوئی کسی کنٹری میں رہتا ہے تو وہ بہت ایلیٹ کلاس ہو گیا، کسی کے پاس مال بہت زیادہ ہے، کسی کے پاس خوبصورتی زیادہ ہے، کسی کے پاس کوئی سکل بہت زیادہ ہے تو ہم کہیں کہ جی وہ تو بڑا زبردست اور وہ سب کچھ کرنے والا۔ نہیں، سب کو فضیلت صرف حاصل ہو سکتی ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر۔ آج کے دن رات ہمارے صرف کمپیریزن پہ اور یہی سوچ کے فلاں کے پاس یہ میرے پاس نہیں، فلاں اونچا میں نیچا، فلاں کا رنگ گورا میرا کالا، فلاں اسمارٹ میں موٹی، فلاں کا رنگ ایسا، اور فلاں یہ، اور فلاں فلاں امیر میں غریب، ہم انہی رونوں میں ہیں۔ پیارے نبی نے اتنی، یعنی یہ اتنی بڑی رحمت اور بلیسنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کسی پر فضیلت نہیں دی ہے ان چیزوں پر جس میں ان کا اختیار نہیں ہے۔ امیر ہونے کا، غریب ہونے کا،
عربی اجمی ہونے کا، آپ کے کلر کمبینیشن کا، آپ کی اپنی شخصیت کا، آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ کس طرح ہیں، یہ سب کچھ رب تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس میں کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں، اگر کسی کو کچھ ملا ہوا ہے تو وہ رب تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پہنچا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یہ حرمت والا دن ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یہ حرمت والا مہینہ ہے، یعنی حرام ہے، اس میں کچھ بھی الٹا سیدھا نہیں ہو سکتا، لڑائی جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ مجھے امید ہے آپ میرے ساتھ ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہوں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ جب ان کا نام لیا جائے تو ان پہ درود بھیجا جائے، صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یہ حرمت والا شہر مکہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم یہ حدیث بہت دفعہ سن چکے ہیں، اس میں مین جو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے خون اور مال ایک دوسرے پر حرام قرار دیے ہیں، جس طرح تمہارے اس شہر اور تمہارے اس مہینے میں تمہارے اس دن کو حرمت والا قرار دیا ہے۔ کیا میں نے اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا دیا ہے؟ یو آل آر ایکول، سب برابر ہو۔ کوئی مہنگے کپڑے، برانڈڈ کپڑے پہن کر اپنی گردن اونچی کر کے یہ نہ سوچے کہ میں بہت زبردست، کوئی اونچی کوٹھی میں رہ کے یہ نہ سوچے کہ میں سب سے ہائی فائی، نہیں، سب برابر ہیں، اور سب کے خون، سب کے مال، سب کی عزتیں ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے، جیسے ہم خانہ کعبہ جا کر کچھ غلط کرنا حرام سمجھتے ہیں، جیسے کہ ہم وہ حج کرتے پر وہ ہمارے لیے اتنا مقدس، اتنا اسپیشل مدینہ اور مکہ، اور ہم ان کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، ویسے ہی میرے ساتھ رہنے والا انسان جس کے ساتھ میں روز ڈیل کر رہی ہوتی ہوں، وہ بھی ویسے ہی رب تعالیٰ کے نزدیک حرمت والا ہے، جس کی عزت کا خیال کرنا، جس کے جذبات کا خیال کرنا مجھ پر رحم ہے۔ یہ پیارے نبی کی ہم سب کے لیے وصیت ہے، اور یہ رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینڈ پر اس بات کو بھی کلیئر کیا، کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہاں اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم دیکھیں گے، یہ تو بنی نوع انسان سب کے لیے تھی رحمت، کافروں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کیسے تھی؟ اپنے آپ کو سوچیں، ہم تو جن لوگوں میں رہتے ہیں وہ کافر بھی نہیں ہوتے، نان مسلمز بھی نہیں ہوتے ہیں، لیکن ہماری ان کے ساتھ بن نہیں رہی ہوتی۔ اسی سینیریو میں رکھ کے سوچ لیں، کافر بالکل ڈفرنٹ آپ سے بلیو رکھنے والے تھے نا، آپ سے اپوزٹ ان کی رائے تھی، تو ہمارے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہوتا ہے بہت دفعہ کہ ہم اپوزٹ، بالکل ڈفرنٹ اوپینین والے لوگ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کافروں کے ساتھ، جو کہ جس مشن کے ساتھ آپ آئے ہیں اس میں آپ کی فیور نہیں کر رہے، آپ کے خلاف ہیں، آپ کے دشمن ہیں، اور انسان حیران رہ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صبر و تحمل، جو آپ کا رویہ تھا، یعنی جس طرح سے ہمیں ملتا ہے کہ جو مکہ کی 13 سالہ زندگی تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں، طعنے دینا، گھر میں غلاظت اور گندگی پھینک دینا، توہین کرنا، بے عزتی کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے تک بچھا دینا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو کس سے کہانیاں کہنا کہ یہ تو ایسی باتیں کرتا ہے، ایسی بولتا ہے، دعوت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرنا، آپ کے خلاف پروپیگنڈے کرنے، گمراہ اور بے دین آپ کو کہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکنا، لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکانا، قتل کی دھمکیاں دینا، یہ سب ایک طرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ اگر ہم پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوگا ان تمام مظالم، ان تمام جرائم کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف سکوت اور خاموشی تھا۔ اور صبر و تحمل اور عفو و درگزر جو یہ کیفیت تھی، اس میں ایک سٹیپ اور آگے جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہی لوگ جو دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ڈھا رہے تھے، آپ کو جھوٹا اور پاگل کہہ رہے تھے، آپ کا مذاق اڑا رہے تھے، آپ کو نعوذ باللہ صفحہ ہستی سے مٹانے کی سازشیں کر رہے تھے، اور انہوں نے آپ کا رہنا مکہ میں دوبھر کر دیا تھا، انہی ظالموں، انہی جانی دشمنوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ ہمیں بتاتی ہے
کہ رات کی تنہائیوں میں اللہ کے حضور رو رو کر دعائیں کیا کرتے تھے، یا اللہ انہیں ہدایت دے دے، یا اللہ انہیں ہدایت دے دے، اور اتنے بے چین اور اتنے مضطرب ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے۔ ایک ہوتا ہے نا ایک سرسری سی دعا کرنا، نو، اتنا شدید، اتنا زیادہ دل تھا کہ بس یہ سارے مان جائیں، مسلمان ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جذبہ، وہ رحمت، وہ محبت، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے تعبیر کیا کہ آپ کا یہ غم کہیں آپ کو ہلاک ہی نہ کر دے اس پر کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اور ایک اور جگہ سورہ شعراء میں آتا ہے، یہ سورہ کہف میں آتا ہے اور سورہ شعراء میں بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فرمایا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم اس غم میں اپنی جان ہلاک کر ڈالو گے کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ کیا میں ایسی ہوں کہ جو میرے خلاف ہوں، جن کے بارے میں مجھے پتا چل گیا کہ یہ سامنے سامنے میٹھے ہیں، مشرکین مکہ تو سامنے سامنے بھی نہیں تھے لیکن پیچھے بہت کچھ میرے دل میں رکھتے ہیں، کیا ان کے لیے میں رو رو کے کبھی دعا کی کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے دے؟ ان کو نہیں بتانا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکوں کے لیے بد دعا فرمائیں، اتنا تنگ کرتے ہیں آپ کو، اتنا کچھ کرتے ہیں، لمٹس کراس ہو گئی ہیں، اینڈ ہو گیا میرا۔ ہم کہتے ہیں نا بس بہت ہو گئی، اور نہیں اب مجھ سے برداشت ہوتا، اور نہیں صبر ہوتا مجھ سے، بہت کر لیا میں نے۔ تب صحابہ کرام کہہ رہے ہیں اتنا کچھ، یا اللہ مشرکین کے لیے بد دعا کریں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے لیے بد دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں لوگوں کے لیے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور ہم سب کو یاد ہوگا طائف کا موقع۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک دفعہ پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی زندگی میں یوم احد سے بھی زیادہ تکلیف دہ دن کوئی آیا ہے؟ یوم احد میں جس میں سب مسلمان ہٹ گئے تھے اور بہت مشکل حالات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف جگہ پہ زخم بھی آئے تھے۔ آپ نے فرمایا عائشہ، میں نے تیری قوم قریش کی طرف بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، لیکن ان سب میں سے زیادہ تکلیف مجھے عقبہ کے روز پہنچی، یعنی جب طائف گئے تھے۔ اس روز میں خود عبد یا لیل اور عبد کلال کے بیٹوں کے پاس دعوت لے کر گیا، لیکن انہوں نے میری بات کا کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں دیا، مثبت جواب نہ دیا۔ میں واپس لوٹا تو میرا چہرہ غم زدہ تھا، شدید ترین غم میں۔ قرن الثعالب طائف کے چند میل دور جگہ ہے، وہاں تک مجھے کوئی ہوش نہ تھا، یعنی اس حد تک ٹینس، پریشان۔ آپ سوچیں آپ اتنا سفر کر کے اتنے دل میں یہ رکھ کے جائیں کہ دوسرا آپ کی بات سنے گا، کوئی امپورٹنس دے گا، اور دوسرا کہا یہ کہ آپ کو نکالے اور پتھر برسائے اور برا بھلا کہے۔ وہاں پہنچ کر میں نے اپنا سر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک بادل نے میرے اوپر سایہ کر رکھا ہے، اس میں جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھے آواز دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری قوم کی باتیں اور ان کا جواب سب کچھ سن لیا ہے اور آپ کی طرف پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے، اب جو چاہیں اسے حکم فرمائیں۔ اتنے میں پہاڑوں کا فرشتہ نے آ کر مجھے سلام کیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی باتیں سن لی ہیں، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، آپ کے رب نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے تاکہ آپ حکم فرمائیں اور میں اس پر عمل کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائیں جو آپ چاہتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو ان لوگوں کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دوں۔ یعنی انسان تصور کرے کہ جب کسی نے آپ کے ساتھ ایسا کیا ہو، اور وہ جو بالکل سٹارٹنگ ہوتی ہے نا، یعنی جو جیسی چوٹ لگی ہوتی ہے اس ٹائم کا صبر اور اس ٹائم اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، یہ بہت ہی بڑا کام ہے۔ اختیار دیا جا رہا ہے، ہم بہت دفعہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہوتا نا تو ہم کہتے ہیں چلو میں نے صبر کیا، آپ کو پوری اتھارٹی دی جا رہی ہے کہ، اور اس پر آپ پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے، کوئی پکڑ بھی نہیں ہوگی، اللہ کی طرف سے حکم ہے، فرشتہ ہی آ کر کہہ رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گولڈن ورڈز ہیں، ہمیشہ یاد رکھنے والے ہیں،
نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو ایک اللہ کی بندگی کریں گے اور کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اگر وہ ساری قوم ختم ہو جاتی تو یہ چانس ختم ہو جاتا کہ آنے والی نسلوں میں کوئی مومن ہو سکتا، کوئی مسلمان ہو پاتا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ کتنے لوگ پھر طائف سے مسلمان ہوئے اور کس طرح سے ان کی دین کے لیے خدمات ہیں۔ پھر ابو ہریرہ کہتے ہیں طفیل اور ان کے ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبیلہ دوس نے کفر کیا ہے اور اسلام قبول کرنے سے انکار کیا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بد دعا فرمائے۔ مان ہی نہیں رہے، ہم نے جا کر ان کو اتنا منایا، اسی قوم کے لوگ تھے، ہم نے جا کے دعوت تبلیغ ان کو کی ہے، مان نہیں رہے، ان کو ان کے لیے بد دعا فرمائے۔ صحابہ کرام نے سمجھا اب قبیلہ دوس تو بس ہلاک ہوا، اب بد دعا ہوئی، اب آپ نے کچھ کہا اور وہ قبیلہ دوس کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ روایت میں آتا ہے کہ ہاتھ اٹھائے تو صحابہ نے سمجھا کہ بس اب گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، یا اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے، یا اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے، اور انہیں میرے پاس لے آ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد قبیلہ دوس پورا اسلام لے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ دعائیں بہت اثر رکھتی ہیں، ہم انہیں ہلکا سمجھتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغمبر مراد اپنی ذات کا حال بیان فرما رہے تھے، یعنی رب تعالیٰ سے کہہ رہے تھے کہ اس کی قوم نے اسے زخمی کر دیا، اور پیغمبر اپنے چہرے سے خون صاف کرتا جا رہا تھا اور دعا مانگ رہا تھا، رب اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے میرے رب میری قوم کو معاف فرما دے، یہ نہیں جانتے، ان کو سمجھ نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے۔ چہرے سے خون صاف کر رہے ہیں۔ احد کا موقع بہت سخت وقت تھا، چہرے سے خون صاف کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرا میری قوم کو معاف کر دے، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں، ناسمجھی میں کر رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے، ان کو اصل حقیقت نہیں پتہ۔ پھر آپ دیکھیں کہ مشہور واقعہ، ایک دیہاتی شخص نے کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ درخت کے نیچے سو رہے تھے اور تلوار سونت دی اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر کیا کہا تھا؟ اللہ بچائے گا۔ سمپل سا جملہ کہا، اور آپ کو پتہ ہے اس وقت آپ اکیلے نہیں تھے، آپ کے آس پاس صحابہ کرام تھے، آپ ایک کسی سفر میں تھے، نجد کی طرف جہاد کے لیے جا رہے تھے، اور صحابہ کرام ڈفرینٹ تھوڑا سا دور دور اپنی جگہوں پہ آرام کر رہے تھے۔ اور جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو کوئی سزا نہیں دی، کچھ بھی نہیں کہا، حالانکہ آپ کے کنٹرول میں تھا۔ ایک شخص آپ کو مارنے آیا ہے، آپ کو پتہ چل گیا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے میں تمہیں ماروں، مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ اور ایک پورا پختہ یقین اللہ بچائے گا، اور پھر کچھ بھی نہیں کہا، چھوڑ دیا، کچھ بھی نہیں۔ اپنے ڈیلی روٹین کی چیزوں کو سوچیں، میں کتنا کچھ کہنا چاہتی ہوں اور کہتی ہوں، اور اگر میں نہیں کہہ پاؤں تو پھر دل میں رکھ کے میں اس پہ کتنا کڑتی بھی ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول مرا۔ ہم جانتے ہیں عبداللہ بن ابی کون تھا، جس نے حد عائشہ پر بھی تہمت لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، جس نے ہر موقع پر اذیت دی، جو کہ غزوات میں عین موقع پر اپنے ساتھیوں کو لے کے الگ ہو گیا، ہر طرح کی تکلیف اس کی وجہ سے پہنچی۔ جب اس کی وفات ہوئی، جب وہ مرا، تو اس کا بیٹا عبداللہ بن عبداللہ، بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہی تھا، اور وہ خالص مسلمان تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میرے باپ کی کفن کے لیے اپنا قمیض عنایت فرما دیں۔ ایک بیٹے ہونے کی حیثیت سے جانتے تھے کہ باپ کیسا ہے، کیسا تھا، لیکن کہ شاید اس کی ان تمام چیزوں پہ پردہ پڑ جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض مانگی نا کہ اس میں کفن دینا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا قمیض عنایت فرما دیا۔ سوچیں، جس کی وجہ سے ساری زندگی آپ اتنی زیادہ آپ کی ٹف گزری، مشکلیں ہوئیں، پھر اس نے گزارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھا دیں، شاید اللہ اسے معاف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے،
تو عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیا، پکڑ لیا آپ کو، اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس منافق کی نماز پڑھاتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے اور فرمایا ہے تو دعا کر یا نہ کر، اگر ان منافقوں کے لیے 70 بار بھی دعا کرے گا تو نہیں بخشے جائیں گے، لہٰذا میں 70 مرتبہ سے زیادہ دفعہ دعا کروں گا، شاید اللہ قبول کر لے۔ کین یو امیجن؟ بار بار کیا میں دعا کروں گا، اور 70 دفعہ اللہ نے کہا تم دعا کرو تب بھی نہیں بخشے جاؤ گے، ان کی بخشش نہیں ہوگی، میں اس سے بھی زیادہ دفعہ دعا کروں گا۔ حضرت عمر نے عرض کیا وہ تو منافق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی نماز پڑھائی۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، منافق مرے تو آئندہ اس کی نماز جنازہ کبھی نہ پڑھنا اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا کرنا۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 84۔ پھر بہت کلیئر کٹ حکم آ گیا، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پھر اس رحمت کا ایک بہت بڑا ثبوت کیا ہے؟ فتح مکہ کا موقع، کس طرح سے فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے ان کو کیا کیا تکلیفیں نہیں دی تھیں، ان کے بارے میں حدیث میں کیا آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے فتح مکہ کے بعد، اور قریش مکہ کو مخاطب کر کے فرمایا اے جماعت قریش تمہارا کیا خیال ہے، میں تم سے کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا بھلائی کا سلوک، تم بلند ظرف بھائی اور بلند ظرف بھائی کے بیٹے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، کچھ بھی نہیں کہا، کوئی باتیں نہیں یاد کرائیں، یاد ہے تم نے کیا کیا تھا، اب تو تمہیں الگ پتا جائے گا، اب تمہارے ساتھ یہی ہے، لیکن چلو میں چھوڑ دیتا ہوں، نو، کوئی ایکسٹرا ورڈ نہیں، جاؤ تم سب کو آزاد کیے، سب کو چھوڑ دیا۔ ابن حشام کہتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر دوران طواف فضالہ بن عمیر قتل کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا فضالہ ہو؟ کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ فضالہ ہوں۔ آپ نے دریافت فرمایا تمہارے دل میں کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا۔ کہنے لگا کچھ نہیں، اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، حالانکہ آئے کس ارادے سے تھے؟ قتل کے ارادے سے، نعوذ باللہ کے کہیں پاس موقع ملا تو ساتھ ہی کام کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے، پھر فرمایا استغفر اللہ، اور اپنا دست مبارک اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھا، جس سے فضالہ کا دل اسلام کے لیے پرسکون ہو گیا۔ حضرت فضالہ کہا کرتے تھے اللہ کی قسم میرے سینے سے ہاتھ اٹھانے سے پہلے پہلے میرے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہو گئی۔ اور ہم تو یہی سوچیں کہ جو دوسرا آ رہا ہے اور مجھے مارنے کے لیے آ رہا ہے تو میں نے کیا کیا کچھ اس کے ساتھ کرنا ہے اور آئندہ اس کا علاج کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ تو حال تھا کافروں کے ساتھ، اہل ایمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کس قدر تھی، اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ اہل ایمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے کیا کہنے، ہم ایمان والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سہولتیں دی، کتنی آسانیاں کی، کتنی رحمت کے ساتھ معاملات کیے، بے شمار احکامات جو ہمیں دیے گئے، جو آسانیاں دی گئیں، وہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، آپ نے دو ستونوں کے درمیان رسی لٹکی ہوئی دیکھی تو دریافت فرمایا یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یہ زینب رضی اللہ عنہا نے لٹکائی ہے تاکہ نماز کے دوران جب سست ہو جائیں یا تھک جائیں تو اسی رسی کا سہارا لے لیں، یعنی اس کو پکڑ کے کھڑی ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کھول دو، تمہیں چاہیے کہ جب تک طبیعت حشاش بشاش رہے ایکٹیو ہو نماز پڑھو، اور جب سست ہو جاؤ یا تھک جاؤ تو آرام کرو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک آدمی کھڑا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا تو صحابہ نے بتایا اس کا نام ابو اسرائیل ہے اور اس نے نظر مانی ہے کہ ہمیشہ کھڑا رہے گا، بیٹھے گا نہیں، سائے میں نہیں آئے گا اور نہ بات کرے گا اور روزے سے رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کہو بات کرے، سائے میں آئے اور بیٹھ جائے، البتہ روزہ پورا کرے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔
ऐसी मुश्किलों में, ऐसी मुशक्क़तों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ला रहबानियत फिल इस्लाम, हम ये पढ़ चुके, रहबानियत इस्लाम में नहीं है। अपने ऊपर बेजा मुश्किलात और नित नई सख्तियां करना, और नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा, और अगर हमने ऐसे करके कुरान को रखा, और अगर हमने ऐसे पकड़ा, और अगर हमने नमाज में ऐसे बैठे तो नमाज नहीं होगी, और पता नहीं क्या क्या कुछ हमने अपने लिए मुश्किलात बना रखी हैं। और हैज की हालत में अगर हम हुए और उसमें अगर हमने ये कर लिया तो फला नहीं होगा, और इतना कुछ खुद से बना रखा है, खुद साख्ता है। दीन से जुड़ने का और प्यारे नबी की जो सुन्नतें हैं उनको थामने का इतना बड़ा एक जो बेनिफिट है, तमाम बहुत सारे और बेनिफिट्स के साथ, कि इंसान की जिंदगी आसान हो जाती है। क्योंकि दीन, दीन इस्लाम दीन फितरत है, और जो कुछ हमें बताया गया है, हमें कहा गया है, उसमें हमारे लिए ही खैर रखी गई है। हज़रत आयशा फरमाती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में एक रात नमाज पढ़ाई, और आपके साथ चंद चंद लोग थे। दूसरे दिन लोग ज्यादा हो गए, फिर तीसरी चौथी रात तो लोग बहुत जमा हो गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ ना निकले, आप आई नहीं। फिर जब सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे इंतजार की कैफियत देख रहा था, लेकिन इस खदशे से आकर नमाज नहीं पढ़ाई ताकि तुम पर फर्ज ना हो जाए। सही मुस्लिम की रिवायत है, यानी रात के वक्त में। अनस बिन मालिक से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में दो नमाजें इकट्ठी करते, मगरिब और इशा, और एक और रिवायत में आता है जोहर और असर। आसानियां दी, रहमत बनकर आए, मुशक्कत नहीं की हमारे लिए। हमें भी खुद अपने ऊपर और दूसरों के लिए मुशक्कत नहीं करनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर दो कामों में से एक काम को करना होता तो आप हमेशा आसान को अपने लिए पसंद, आसानी देते, सहूलत देते, मुश्किलात नहीं करते थे। हज़रत हमजा बिन अमर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, क्या मैं सफर में फर्ज रोजा रखूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाहो तो रखो, चाहो तो ना रखो। सही बुखारी की रिवायत है, यानी जैसे तुम्हें सहूलत है, कज़ा उसकी पूरी करनी होगी, लेकिन तुम खुद बेहतर जानते हो। फिर आप देखें कि पाक मट्टी मुसलमान को पाक करने के लिए काफी है, और इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर 10 साल तक भी पानी ना मिले तब भी तयम्मुम कर सकते हो, लेकिन जब पानी मुयस्सर आए तो उसको इस्तेमाल करो। फिर आप देखें कि मिसवाक आपको बहुत पसंद थी, आप हर नमाज के साथ करते होते थे, और आपने क्या फरमाया, अगर मुझे अपनी उम्मत की तकलीफ का ख्याल ना होता कि उनके ऊपर एक जबरदस्ती एक लागू हो जाएगा कि लाजमी करना ही करना है, तो मैं हर नमाज के साथ मिसवाक का हुक्म देता। सही बुखारी की रिवायत है। फिर सही तिरमिजी में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अपनी उम्मत के लिए तकलीफ महसूस ना करता तो उन्हें इशा की नमाज एक तिहाई या निस्फ रात गुजरने के बाद पढ़ने का हुक्म देता, लेकिन आसानी दी। और हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन दोनों हाथ उठाए रब ताला से कह रहे थे, उम्मती उम्मती उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत, और रोने लग गए। अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जिब्राइल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ और पूछो आप क्यों रो रहे हैं। हालांकि तेरा रब तो खूब जानता है वो क्यों रो रहे हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वापस जाकर अल्लाह ताला को बताया, हालांकि अल्लाह ताला पहले ही खूब जानता है। तब अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इरशाद फरमाया, ए जिब्राइल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ और कहो, हम तुम्हें तुम्हारी उम्मत के बारे में खुश कर देंगे और नाराज नहीं करेंगे। सही मुस्लिम की रिवायत है। और एक और सही मुस्लिम की रिवायत में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी के लिए एक कबूल होने वाली दुआ है, हर नबी के लिए एक कबूल होने वाली दुआ है। तमाम अंबिया ने जल्दी की और वो दुआ मांग ली, जबकि मैंने वो क़यामत के रोज अपनी उम्मत की शिफात के लिए महफूज कर रखी है, और मेरी दुआ इंशाअल्लाह मेरी उम्मत के हर उस आदमी को फायदा देगी जिसने मरते दम तक किसी को अल्लाह के साथ शरीक नहीं ठहराया। सही मुस्लिम की रिवायत है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रहमतुल लिल आलमीन थे, बल्कि आखिरत में जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, जब किसी को किसी की कोई परवाह नहीं होगी, उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पूरी गाइडलाइन दी है कि क्या करना है। हज़रत अनस कहते हैं, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत के रोज सिफारिश करने की दरख्वास्त की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे लिए सिफारिश करूंगा। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको कहाँ तलाश करूं, कहाँ ढूंढूंगा वहां पर? आपने फरमाया, सबसे पहले मुझे सिरात पर देखना, पुले सिरात पर। मैंने अर्ज़ किया, अगर आपको वहां ना पाऊं तो फिर कहाँ तलाश करूं? आपने फरमाया, फिर मुझे मीज़ान के पास देखना,
जहां पर हिसाब किताब हो रहा होगा, तराजू नाप तोल हो रही होगी, कितनी नेकियां कितने, मुश्किल तरीन पुल सरात, मुश्किल तरीन मरहला, फिर मेज़ान पर। मैंने अर्ज किया अगर वहां भी आप ना मिले तो कहाँ देखूं? आपने फरमाया फिर मुझे हौज पर देखना। हौज यानी जो कौसर का जिससे वादा किया गया, जहां से पानी अपनी उम्मत को पिलाएंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं इन 3 जगहों के अलावा और कहीं नहीं जाऊंगा। तिरमिजी की सही रिवायत है। हद हुजैफा और अबू हुरैरा कहते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है ये। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमानत और रहम को भेजा जाएगा। अमानत और रहम, ये जिस तरह ये जो हम रहम पढ़ रहे हैं, राहमीन, रहम या रहीमा, रहमत, और वो पुले सरात के दाएं और बाएं जाकर खड़े हो जाएंगे। तुम में से पहला शख्स बिजली की तेजी से सिरात पार करेगा। हद हुजैफा ने अर्ज किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, कौन सी चीज बिजली की रफ्तार से गुजर सकती है? आपने फरमाया क्या तुमने गौर नहीं किया किस तरह बिजली पलक झपकने में जाती है और आती है? इसके बाद कुछ लोग हवा की तेज से गुजरेंगे, हर कोई अपने अमाल के मुताबिक। इसके बाद कुछ लोग परिंदे की रफ्तार से गुजरेंगे पुले सरात से। फिर कुछ लोग आदमी के दौड़ने की रफ्तार से गुजरेंगे। इस तरह बाकी लोग भी अपने अपने अमाल के मुताबिक सिरात से गुजरेंगे। और तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिरात पर खड़े होकर अपनी उम्मत के लिए दुआ कर रहे होंगे, रब्बी सल्लिम रब्बी सल्लिम रब्बी सल्लिम, या रब मेरी उम्मत को बचाना, या अल्लाह मेरी उम्मत को सलामत रखना, या अल्लाह मेरी उम्मत को बचाना। अल्लाह अकबर। वो रहमत जो इतना खैर ख्वाह है मेरी जात का, मेरे लिए, जिसने मेरे लिए इतना कुछ किया, तो इतनी आसानी और सहूलत दी, ऐसे नहीं कर सकते ऐसे कर लो, ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो। 50 नमाजों को 5 नमाजों में कर दिया, 50 सफे की किताब को 5 सफे पे ले आया। टेस्ट हो रहा है आपका। आप सब तो आजकल ये ज्यादा अच्छी कैफियत जान सकते हैं अपने क्विज के एतबार से। आपके ग्रुप इंचार्ज ने अगर आपको समरी करके पूरे के पूरे को 5 मिनट या 10 मिनट के समरी करके सारी बात समझा दी, आप कितने कितनी जबरदस्त टीचर है ना, सारा मेरा मसला हल करते हैं। प्यारे नबी ने हमारे लिए एक के बाद एक आसानी की ताकि हम उसको उस पर अमल कर सकें, और प्यारे नबी हमारे लिए बेहतरीन नमूना करार दिए गए। उनकी जिंदगी मेरे लिए बहुत बड़ी, और ये सारा कुछ जो है ना, ये जो पढ़ते जा रहे, मैं जब इसकी तैयारी कर रही थी और पढ़ रही थी और मैं सोच रही थी, मेरा जहन, मेरा सब कुछ ये, बस मुझे सिर्फ ये बात सारा करके समझ आई कि या अल्लाह मैंने भी सबके लिए रहमत बनना है, अपने आसपास वालों के लिए, हर एक के लिए। मेरी वजह से किसी के लिए कोई तकलीफ, अजियत, परेशानी, दुख, मुश्किल नहीं होनी चाहिए। और वो एक और हदीस में रिवायत में आता है ना, सबसे पसंदीदा अल्लाह के नजदीक वो शख्स है, मफहूम है हदीस का, जिसके साथ मामला करना सबसे आसान हो। अगर जिसके साथ आप कोई नुकसान भी कर दें, कोई गड़बड़ हो जाए, कोई कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह का हो जाए, वो फिर भी इट्स ओके, कोई बात नहीं, हो जाता है। अपने बच्चों के साथ, अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने हमसायों के साथ, हर एक के साथ रहमत का जज्बा। और अबू हुरैरा से रिवायत है, और कुछ वाकयात जो आगे आ रहे हैं उनमें अपने आप को चेक करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे, एक साहबी आए और कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हलाक हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या बात है? उसने कहा, मैं रोजे की हालत में बीवी से सोहबत कर बैठा हूँ। इतना बड़ा गुनाह, बीवी की से सोहबत कर ली और वो भी रोजे की हालत में। आप वसल्लम ने पूछा, क्या तू एक गुलाम आजाद कर सकता है? उसने कहा नहीं। आपने पूछा, क्या 2 माह के मुसलसल रोजे रख सकते हो, क्योंकि कफारा तो यही है? उसने कहा नहीं। आपने पूछा, क्या 60 मिस्कीनों को, 60 लोगों को खाना खिला सकते हो? उसने कहा नहीं। आपने फरमाया अच्छा बैठ जाओ। कोई लानतान नहीं की, कोई कुछ नहीं किया, कि जब पता है कि तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, जब तुम्हारी कोई ऐसा है नहीं, तो तुमने ऐसा काम क्यों किया? कोई लानतान नहीं, कोई कुछ नहीं। हमारा बच्चा या कोई और हमारे पास कोई मसला लेकर आता है, वो कहते हैं मेरे से ये हो गया, व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं? पहले तो सुनाते हैं ना कि तुमने क्यों किया, कैसे किया, और तुम्हें इतनी अकल नहीं थी, इतनी समझ नहीं थी, अच्छे खासे अकल वाले इंसान लगते हो, अच्छे खासी समझ बूझ लगती है, इतनी सी बात में तुम्हें, तुम्हारा दिमाग पता नहीं तुम्हें क्या हुआ, और हजार बातें सुनाते हैं। आपने कुछ नहीं कहा, कहा बैठ जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर रुके। हम अभी इसी हालत में बैठे थे कि आपकी खिदमत में एक खजूर का अर्क लाया गया। अर्क बड़े टोकरे को कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसला पूछने वाला कहाँ है? उसने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हाजिर हूँ। आपने फरमाया, ये खजूरें ले जा और सदका कर दे, यानी ये अपनी तरफ से तुम ये दे दो तो ये तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। यानी उसकी पूरी सपोर्ट करके, मिस्टेक सारी 100% उसकी थी,
لیکن آپ نے اس کو پورا کور کیا، کہا بھی کچھ نہیں، کیونکہ جو آ کر آپ سے بات کر رہا ہے، اگر میرا بچہ آ کر مجھے بتا رہا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، تو دس مین اس نے فیل کیا ہے۔ اگر کوئی اور آ کر مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ کر دیا، میری وجہ سے آپ کا یہ نقصان ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے اس نے فیل کیا ہے، اس کو غلطی کا احساس ہوا ہے، تو اس نے آ کے بات کی ہے۔ اس کے بعد میرے لان تان کی، میرے بولنے کی، میرے چیخنے دھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، آپ نے کہا یہ کھجوریں لے جاؤ صدقہ کر دے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا صدقہ اپنے سے زیادہ محتاج لوگوں کو دوں گے؟ اللہ کی قسم، مدینہ کی ساری آبادی میں کوئی میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں ہے، یعنی میں ہی سب سے زیادہ غریب ہوں۔ اب آپ سوچیں، اوپر سے کوئی دوسرا آگے اس طرح کر کے آپ سے کہے کہ یہ تو میں خود ہی رکھ لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ غصہ کیا، ڈانٹا، واپس ٹوکرا پکڑ لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں نظر آنے لگی۔ اور یہ بہت، یعنی جو داڑھیں نظر آنا، اتنا کھلکھلا کے ہنسنا یا مسکرانا، دل سے ہی انسان کی کیفیت ہی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا جاؤ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہوا، غلطی ہوئی، کفارہ دینا تھا، اپنے پاس کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ دیا بھی اور دے کر کہا جاؤ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو۔ اتنا اعلیٰ اخلاق، اتنی رحمت۔ اور معاویہ بن حکم کہتے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، اتنے میں ہم لوگوں میں سے ایک شخص چھینکا۔ یہ واقعہ کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ کو سنایا تھا، اور ہمیشہ مجھے یہ واقعہ تمام ان مواقع پہ یاد آتا ہے جب ہم مسجد جاتے ہیں، اور جب کسی کا بچہ تنگ کر رہا ہو یا کچھ ہو رہا ہو، کسی طرح کا کوئی بھی ہمیں اذیت پہنچتی ہے، تو اس وقت ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے۔ تو ہم لوگوں میں سے ایک شخص چھینکا، میں نے کہا، معاویہ بن حکم کہہ رہے ہیں یہ رحمک اللہ، لوگوں نے مجھے گھورنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کاش مجھ پر میری ماں رو چکی ہوتی، یعنی میں مر جاتا، تم مجھے کیوں گھور رہے ہو؟ اب سوچیں، نماز ہو رہی ہے، پیارے نبی سامنے جماعت کرا رہے ہیں، اور یہ پیچھے نماز کے دوران میں معاویہ بن حکم کہہ رہے ہیں کہ میں یہ بول رہا تھا، سمجھ نہیں تھی۔ یہ سن کر وہ لوگ اپنے ہاتھ رانوں پہ مارنے لگے، یعنی مجھے اشارہ کرنے لگے کہ چپ کر جاؤ، نماز ہو رہی ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ مجھ کو چپ کرانا چاہتے ہیں تو میں چپ ہو گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو قربان ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور میرے ماں باپ بھی قربان ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہ آپ کے بعد کوئی آپ سے بہتر سکھانے والا دیکھا۔ قسم اللہ کی، یہ ان صحابی کے الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھ کو جھڑکا، نہ مارا، نہ گالی دی، یوں فرمایا، نماز میں دنیا کی باتیں کرنا درست نہیں، وہ تو تسبیح اور تکبیر اور قرآن مجید پڑھنا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ہم بچوں کو نماز پڑھانے لگتے ہیں، گھر میں پریکٹس کروا رہے ہوتے ہیں، بیچ میں کوئی بات ہوتی ہے، ایک ہنسنے لگتا ہے، دوسرا ہنسنے لگتا ہے، اور بچے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ایک بڑے انسان کی بات ہے، ہم ان کو نہیں بخشتے۔ ہم، تمہیں اتنا احترام نہیں ہے، تمہیں اتنا نہیں پتا تم کیا کر رہے ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو، تم یہ کر رہے ہو، تم وہ کر رہے ہو۔ یا رب ہمیں ہدایت دے، یا اللہ مجھے ہدایت دے۔ ہر ایک چیز کو پڑھتے ہوئے نا میری ذات میرے سامنے آ رہی تھی، میں سوچ رہی تھی، یا اللہ، اسپیشلی میرے ذہن میں نا اپنے بچے آ رہے تھے، جو ہمارے انڈر ہوتے ہیں نا، ان پر ہمارا سارا روب، سارا سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، تو ہم ان کے لیے رحمت ہوتے ہوتے بھی بہت دفعہ زحمت بھی بن جاتے ہیں، وہ بیچارے معصوم، وہ ہمیں کچھ نہیں کہہ پاتے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک دیہاتی آیا اور کھڑا ہو کر پیشاب کرنے لگا مسجد میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے کہا، ارے ارے یہ کیا کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا، اس کا پیشاب مت روکو، جانے دو، یعنی اس کو کرنے دو۔ کوئی بچہ نہیں تھا، یہ بڑا جوان صحیح انسان تھا۔ لوگوں نے چھوڑ دیا۔ جب وہ کر چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجدیں پیشاب اور نجاست کے لائق نہیں، یعنی یہاں پر یہ کام نہیں کرنا ہوتا، یہ تو اللہ کی یاد، نماز اور قرآن پڑھنے کے لیے بنائی گئی ہیں، ان میں تو یہ والے کام کرنے ہیں۔ یا ایسا ہی کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ ایک ڈول پانی لائے اور اس پر بہا دے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ معاملہ ختم۔ ہم ایک چھوٹی سی بات کو اتنا بڑا بناتے ہیں، اس پہ خوب غصہ کرتے ہیں، خوب ایشو بناتے ہیں، ہر کسی کو بتاتے ہیں، شور مچاتے ہیں، اور کور کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔
ختم करने की, कोई बात नहीं, हो गया, वो चीज हो चुकी है, बच्चे ने वो चीज गिरा दी है, वो चीज खराब हो गई है, मेरा वो करना कुछ भी फर्क नहीं डालेगा। हाँ, अगर मैं प्यार से उसको समझा दूंगी, अगर मैं उसे ये कह दूंगी कि ये ऐसे नहीं ऐसे था, ऐसे करना होता है, तो आइंदा के लिए हो सकता है उसके लिए अच्छी एग्जाम्पल हो। और जो ये रिवायत है, ये तो हम सब के लिए इतनी जबरदस्त रिवायत है कि मेरा बच्चा मेरे पास आकर कहे, कोई शख्स मेरे पास आकर कहे कि मुझे जिना करने की इजाजत दो, मुझे उल्टे काम करने की, जो मेरी फ्रेंडशिप है ना, इससे ना मुझे रोकना, बस मेरी फलां से फ्रेंडशिप है और उसके साथ मैंने बातें भी करनी है, उसके साथ मैंने ये भी करना है, वो भी करना है, और चैटिंग भी करनी है, और मैंने फला फला चीज भी देखनी है, और फला फला काम करनी है, हजार बहुत सारी बातें। कोई आपसे आकर गुनाह की इजाजत मांग रहा हो, और उसमें हम सब ये वाकया बहुत तफसील से जानते हैं, मैं इसको दोबारा हाईलाइट करना चाहूंगी। हद अबू उमामा से रिवायत है कि कुरैश का एक नौजवान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे जिना की इजाजत इनायत फरमाए, मैं जिना करना चाहता हूँ। लोगों ने उसे डांटा और कहा, दूर हो जाओ यहाँ से, कैसी बात कर रहे हो, क्या बोल रहे हो प्यारे नबी से आकर। सिर्फ सोचें, अपने बच्चे, अपने मातहत का कोई आकर आपसे कुछ इस किस्म का कहे, आपने इरशाद फरमाया, नहीं, इसे मेरे करीब करो। वो नौजवान आपके करीब हो गया, आपने उसे दरियाफ्त फरमाया, क्या तू अपनी माँ के लिए जिना पसंद करता है? नौजवान ने जवाब दिया, अल्लाह की कसम बिल्कुल नहीं, अल्लाह मुझे आप सल्लम पर कुर्बान करे और करें। जब भी कोई गलत काम, कोई भी गलत चीज कोई कहता है ना कि मैं करना चाहता हूँ, या वो उस पर अड़ता है, उसमें गुस्सा करना, नाराजगी शो करना, लान तान करना, वो हल नहीं हुआ करता। उसमें कन्वर्सेशन करना, समझाना, बैठ के बात करना, दलाइल क्यों करना चाहते हो, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये इंतहाई जरूरी है। और खास तौर पर अगर आप मदर्स हैं तो बच्चों की तरबियत में उनके साथ गुफ्तगू करके जो मामलात हल होते हैं, अगर आप ये करते हो, आप ये चोरी करते हो, क्यों करते हो बेटा, क्या जहन में आता है, ये गलत काम कर रहे हो, क्यों करते हो, इससे क्या फायदा मिलता है, और देखो इसका नुकसान क्या होगा, अब आप बताओ कि इसमें से क्या करना बेहतर है। बच्चे को खुद सोचने का मौका देना, उसको खुद समझाना। अब देखें, क्या तुम अपनी माँ के लिए पसंद करते हो, आपने फरमाया, फिर आपने फरमाया इसी तरह दूसरे लोग भी अपनी माओ के लिए के साथ जिना पसंद नहीं करते। फिर आपने नौजवान से पूछा, क्या तू अपनी बेटी के लिए पसंद करता है? उसने कहा, नहीं, बिल्कुल वैसे ही, अल्लाह मुझे आप पर कुर्बान करे, हरगिज मैं पसंद नहीं करूंगा। फिर आपने कहा अपनी बहन के लिए, फिर आपने ऐसे फूफी का जिक्र किया, फिर इसी तरह आपने खाला का जिक्र किया, और फिर आपसे सबने फरमाया, अपने हाथ, अपना दस्ते मुबारक उसके सर पर रखा और दुआ फरमाई। बहुत खूबसूरत दुआ है। मैंने तो अपनी दुआ में स्पेशल अपने बच्चों को जहन में लाकर ये दुआ मांगती हूँ। इतनी खूबसूरत दुआ है, आपने उसको दुआ फरमाई। और वो रावी कहते हैं, इसके बाद वो नौजवान कभी जिना की तरफ माइल नहीं हुआ। मुस्नद अहमद की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा अग़फिर ज़ंबहु व त्वहिर क़ल्बहु व हस्सिन फ़रजहु। ए अल्लाह, इसका गुनाह माफ कर दे, इसका दिल पाक कर दे, और इसकी शर्मगाह की हिफाजत फरमा। हम में से हर एक माँ पर, हर एक वालदैन पर लाजिम है कि वो इन दुआओं को अपना मामूल बनाए, जो प्यारे नबी ने इस तरह दी हुई है। इसका गुनाह माफ कर दे, इसका दिल पाक कर दे, इसकी शर्मगाह को महफूज कर दे। मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं जरूर आपके साथ ये दुआ शेयर कर लूंगी। और एक और बहुत प्यारा वाकया, हद मिक़दाद रज़ी अल्लाह अन्हु का। हर आने वाला नेक्स्ट वाकया और जो कुछ है, वो इंसान को हिला के रख देता है और सोचने पे मजबूर करता है, और हमारे लिए प्रैक्टिकली इतना ज्यादा हेल्पफुल है। अल्लाह करे कि हम इससे सबक लेने वाले हों। हद मिक़दाद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, हम रात सोने से पहले बकरियों का दूध धोते, और हम में से हर कोई अपना हिस्से का दूध पी लेता, और हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से का दूध रख लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त तशरीफ लाते और इतनी आहिस्ता आवाज से सलाम कहते कि सोने वाला जाग ना पाए, अलबत्ता जागने वाला सुन लेता। फिर आप मस्जिद तशरीफ ले जाते, नमाज अदा फरमाते और वापस तशरीफ लाते, और अपने हिस्से का दूध नोश फरमाते। एक रात में अपने हिस्से का दूध पी चुका था तो शैतान मुझ पर मुसल्लत हो गया। कहने लगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इंसार के पास जाते हैं और वो आपको हदिया वगैरह देते हैं, जिस चीज की आपको जरूरत होती है वो उन्हें मिल जाती है, इस एक बूंद दूध की आपको क्या जरूरत है?
اسی سوچ میں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا دودھ بھی پی لیا۔ سوچیں، آپ کو پتا ہو کہ آپ کا حصہ پڑا ہوگا گھر جا کر فریج میں، یا آپ کے لیے وہ چیز آئی ہوگی اور وہ کوئی اور لے لے، کوئی اور کھا لے۔ جب دودھ میرے پیٹ میں چلا گیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب دودھ تو ملنے سے رہا۔ پھر شیطان نے مجھے شرم دلائی اور کہنے لگا، ہلاک ہو، تو نے یہ کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا دودھ پی لیا۔ اب وہ آئیں گے، دودھ نہیں پائیں گے تو تیرے لیے بد دعا کریں گے اور تو ہلاک ہو جائے گا، تیری دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حسب معمول سلام کیا، مسجد گئے، نماز ادا فرمائی، پھر دودھ کی طرف تشریف لائے۔ برتن کھولا تو اس میں دودھ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا۔ اچھا، یہاں پہ رک کے سوچیں کہ اگر میری کوئی چیز ہو جو میں نے کہی ہو، میرا حصہ کوئی پڑا ہو، اور میں آؤں اور دیکھوں اور وہ نہیں ہے، what will be my first reaction؟ میرا پہلا ریئیکشن کیا ہوگا؟ کس نے لیا؟ کہاں گیا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اور بہت سارا کچھ سنانے اور بولنے اور کرنے لگ جائیں گے۔ ہم؟ کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی حصے کے اعتبار، کچھ بھی جو کہ مجھے تھا، اور غصہ، ناراضگی اور وہ فرسٹریشن کا شکار ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا۔ میں سمجھا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا فرمائیں گے کہ کس نے میرا دودھ پیا اس کی خیر نہ ہو اور میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا اللہ، جو مجھے کھلائے تو اسے کھلا، اور جو مجھے پلائے تو اسے پلا۔ اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی۔ حد مقداد کہتے ہیں، میں خاموشی سے اٹھ کر بکریوں کی طرف گیا، دیکھا تو 3 بکریاں دودھ سے بھری ہوئی تھیں۔ چنانچہ میں نے جلدی سے دودھ دھویا اور لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے پوچھا، مقداد، تم نے رات دودھ نہیں پیا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیجئے۔ آپ نے نوش فرمایا، پھر آپ نے مجھے دیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ پیجئے۔ آپ نے پھر پیا اور مجھے دیا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مستحق ہو گیا ہوں جو آپ نے کی ہے کہ جو مجھے کھلائے تو اسے کھلا اور جو مجھے پلائے تو اسے پلا، تو میں نے ہنسنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ زمین پر لوٹ پوٹ ہو گیا۔ یعنی میں اتنا ہنسا، اتنا ہنسا۔ آپ اس کیفیت کو فیل کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کرنے پر میں نے سارا واقعہ کہہ سنایا کہ میں نے اس طرح کیا تھا سارا کچھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دودھ جو خلاف معمول بکریوں نے دیا ہے اللہ کی رحمت تھی، تم پہلے بتاتے تو ہم اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی جگا دیتے تاکہ وہ بھی اللہ کی رحمت سے حصہ پا لیتے۔ تب بھی کچھ نہیں کہا کہ اچھا تم نے ایسے کیا، بہت غلط بات ہے، بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا، آئندہ ایسے نہیں کرنا، کوئی کچھ نصیحت نہیں کی۔ آپ دیکھیں کتنی لائف ایزی ہو جائے کہ انسان جسٹ اگنور، کوئی بات نہیں، اس نے کہہ دیا خیر ہے، تو کیا ہوا؟ تو کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نجرانی چادر اوڑی ہوئی تھی جس کا کنارہ موٹا تھا۔ راستے میں آپ کو ایک گاؤں کا آدمی ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر سمیت بہت زور سے کھینچا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے زور سے کھینچنے کے سبب آپ کی گردن کے مہرے پر چادر کا نشان بن گیا اور اس کا حاشیہ گڑ گیا، یعنی اس کے اندر چلا گیا، اتنا یعنی نشان پڑا اتنا سخت۔ پھر اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھا ہے اس میں سے کچھ مجھے دینے کا حکم فرمائے، مجھے دیں۔ یعنی ایک رویہ ایسا اس طرح کا، اور آگے سے کہہ رہے کہ مجھے کچھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہوگا؟ آگے سے شکل بنائی، غصہ کیا، اور بلائی کا طریقہ ہے، ہم تو چھوٹے معصوم بچہ کوئی ایسا کرے تو اس کو یہ کہتے ہیں، کہا اتنا بڑا ایسا شخص۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھ کر ہنسے، فضحکا کے الفاظ آتے ہیں، اور اسے کچھ دینے کا حکم فرما دیا کہ اس کو کچھ دے دو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اتنا ایزی ہینڈلنگ، زندگی آسان، خوش، نہ ڈپریشن، نہ غصہ، نہ ٹینشن، نہ بی پی ہائی، نہ شوگر، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ یا رب مجھے اس رحمت کو سمیٹنے والا بنا۔ اس ٹاپک کی بہت ساری چیزیں رہتی ہیں جن کو انشاءاللہ ہم سیکنڈ جز میں، یعنی سیکنڈ پارٹ رکھ کے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کور کریں گے۔ اور میں چاہتی ہوں کہ ہم اس پر اور بات کریں اور سوچیں، اور ابھی آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے، کچھ بھی جو بھی آپ نے سنا اور اس میں کوئی بات ایڈ کرنا چاہے تو آپ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں۔
अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी फ्राइडे क्लास में सूरह बकरा कर रहे हैं और हमारे 2 पारे हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम थर्ड जुज इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को कंप्लीट करके स्टार्ट करेंगे। जितने नए लोग शामिल हुए हैं वो ज़रूर हमारे साथ क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल यही टाइम है 6 to 7 एवरी फ्राइडे। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस सफ़र में शामिल होकर हम सब अपने ईमान को और तक़वियत दे सकते हैं। फ्राइडे क्लास में हर फ्राइडे को हम तजवीद करते हैं और ट्रांसलेशन करते हैं, तफसीर करते हैं, और स्पेसिफिकली आज हम सीरा पर बात कर रहे हैं। और दुआ करें, मेरा बहुत ज़्यादा दिल है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस टॉपिक को और ये जो सीरा से मुतल्लिक एक पूरा सब्जेक्ट है, हम इसको भी शुरू कर सकें और इस पर और काम कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हम सबसे कबूल करे। आप में से कोई भी अगर चाहता है क्लास का हिस्सा बनना, शामिल होना, तो डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह लिंक आपके साथ ये शेयर कर दिया गया है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल भी और क्लास रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी चैट में मौजूद है। आप इसको जाकर देख सकते हैं और इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो इंशाल्लाह आप फ्राइडे क्लास के ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। इन सबको ये सारे जुज हैं जिनको मिलाकर हम एंड पर पहुंचते हैं, यानी हमारा एक मुकम्मल होता है दीन का जो है कुरान और सुन्नत, कुरान और सुन्नत दोनों को साथ लेकर सीखना, समझना और अमल करना। अल्लाह हम सबसे कबूल करे। आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा तो जल्दी से कहें। मैं चाहती हूँ कि आप अपने जज्बात का इजहार करें, नहीं तो इंशाल्लाह अभी फ्राइडे क्लास का ग्रुप भी ओपन होगा, उसमें भी आप बता सकते हैं। अभी कोई कुछ 2 लोग बात करना चाहें तो जरूर कर सकते हैं। क्या अपने लिए क्या सीखा, क्या समझ आई, किस वाक्य ने खास तौर पे बहुत ज्यादा दिल पे जाके लगा कि वाकई इसकी जरूरत है? जी शबाना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। बेहतरीन अंदाज से आपने बताया। मेरे लिए तो सबसे ज्यादा यही है कि मैं अपने अंदर नरमी पैदा करूं। सीरतुन नबी से सबसे ज्यादा मेरे लिए यही है कि मेरी अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ स्पेशली नरम लहजा, नरमी से दरगुजर लेट गो करके जो है ना, अब जिंदगी के बाकी दिन गुजारे जाएं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बेहतरीन। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, इस तरह का हमें बनाए कि हमारा होना दूसरों के लिए रहमत का, सुकून का बायस हो, मुशक्कत और मुश्किल का बायस ना हो। अम, जी हिरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मुझे भी यही था कि वो जो वाकया था जिसमें वो अपनी बीवी से रोजे की हालत में कर कर आ जाता है, और फिर वो मतलब मैं वो वाकया सुन रही थी और मैं सोच रही थी कि किस लेवल तक अगर आप किसी के हम मतलब वो पेशेंस उन्होंने रखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और आखिर में भी फिर उससे नरमी का ही उससे बर्ताव किया। तो आई थिंक हम तो पहले लेवल पे ही अपना गिव अप कर जाते हैं और हम चीख देते हैं, या बच्चों से या किसी और से भी, सिवाय घर वालों से नहीं, हम बाहर वालों से भी, मतलब हमारा आई थिंक बाहर वालों से हम थोड़ा अच्छे तरीके से पेश आते हैं, घर वालों पे हम थोड़े हमारा थोड़ा सा डार्क साइड हम पेश करते हैं। हम्म। मगर इससे मैंने सीखा कि हमें आई थिंक पहले लेवल पे ही और आखिरी हद तक अगर कोई हमें हमारा आजमा रहा हो तो हम नरमी और ये रहमत और इसको हम उससे जुड़े रहें। इंशाल्लाह, बिल्कुल, जजाकल्लाह। जी ईमान हफ्सा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मैंने ये सीखा कि जो आपने अभी वाकया सुनाया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि उन्होंने उनकी गर्दन पे निशान पड़ गया था, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल करने वाले को उसका वो दिया जो उसने सवाल किया था, और उसके साथ उसने नरम लहजे में बात की। इस पे मैंने अपने आप को बहुत सीखा है मैंने, और इंशाल्लाह अपने लहजे में नरमी पैदा करनी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बारक अल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको बरकत दे, बहुत सारी आसानियां दे। ग्रुप में ज़रूर आप लोग जो भी और शेयर करना चाहें, मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप
جو فیل کیا اس کو ضرور کریں. اور یہ پورا ہفتہ ہمارا جو ایک کہتے ہیں نا کہ ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے رحمہ رحمہ رحمہ، رحمت بننا ہے، رحمت بننا ہے، رحمت رحمت رحمت. اور اس کے لیے کیا کچھ کرنا ہے، کیا ٹپس، کیا طریقے آپ نے اختیار کیے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم باقی چیزوں کو بھی کور کریں گے، اور میں چاہوں گی کہ آپ بھی اپنے باتوں کو انشاءاللہ شیئر کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت ساری برکت دے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول کرے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.